تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا سألت ربی، میں نے اپنے رب سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ میں نے عرض کیا یا الہ العالمین، میری امت کی شفاعت کی ڈیوٹی میرے ذمہ لگا دے، یہ میری امت میرے حوالے کر دے، مجھے اجازت دے کہ میں اپنی امت کی شفاعت کر سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کا 1/3 حصہ مجھے عطا فرما دیا۔ کیا پیارے محبوب، امت کے تیسرے حصے میں شفاعت کی اجازت میں تجھے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی، تو پھر جب رب کی بارگاہ میں مجھے یہ نعمت ملی تو میں اس نعمت کو پا کر میں نے رب کا شکریہ ادا کیا، تو میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ جب میں نے سجدہ کیا، میں نے سجدے کو طول دیا، پھر میں نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا اور پھر رب کی بارگاہ میں نے دعا مانگی یا الہ العالمین، میری امت میرے حوالے کر دے تاکہ میں اپنی امت کی شفاعت کر سکوں۔ تو رب نے میری اس دعا کو قبول کیا اور 2/3 امت کا حصہ وہ مجھے عطا کر دیا۔ کیا پیارے محبوب، یہ امت تمہارے حوالے ہے، تم اس کے بارے میں اگر شفاعت کرو گے تو تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ لہٰذا رب کے اس انعام کو پانے کے بعد میں نے پھر سب سجدے میں رکھ دیا اور اس سجدے میں بھی میں نے طول دیا، اس سجدے کو طول دیا۔ تو سجدے سے فارغ ہونے کے بعد پھر میں نے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگی، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رب کی بارگاہ میں التجا کی یا الہ العالمین، یہ جو باقی امت رہ گئی ہے یہ امت بھی میرے حوالے کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کا 1/3 حصہ جو باقی رہ چکا تھا وہ حصہ بھی میرے حوالے کر دیا۔ تو اس انداز میں جب میرے حوالے ساری امت ہو گئی اور مجھے تمام امت کے بارے میں شفاعت کرنے کی اجازت مل گئی، تو پھر میں نے اپنا ساتھ سجدے میں رکھ دیا شکرانے کے طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ انعام کو پانے کے بعد، کسی نعمت کو پانے کے بعد رب کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اس کی نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔